آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ مومن اور متقین اللہ رب العزت کو جو پسندیدہ بندے ہیں، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر بھی کرتے ہیں، آپ کا دست و بازو بھی بنتے ہیں، آپ کا ساتھ بھی دیتے ہیں ہر حکم میں۔ وہ کون سے احکامات ہیں جن میں ایک مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بننا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، جس کو وہ پرانی کتابوں میں بھی اللہ رب العزت کی جو پرانی نازل کردہ کتابیں ہیں اس میں بھی اس کا ذکر پاتے ہیں، اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ وہ نبی کیسا نبی ہے؟ پرانی کتابوں میں بھی مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل میں بھی لکھا ہوا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی ہے اور آپ نے مبعوث ہو کر کیا کرنا ہے، اس کائنات کو کیا ضرورت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کائنات کی کیا ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ وہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ نیکی کا حکم کرتے ہیں، اچھائی کی دعوت دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی خوبی اور کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بتا دی۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کامیابی کی راہیں جاننا چاہتے ہیں، اور کس سے جاننا چاہتے ہیں؟ کسی انگریز سے جاننا چاہتے ہیں، کسی یہودی سے جاننا چاہتے ہیں، کسی عیسائی سے جاننا چاہتے ہیں، کسی سکھ سے جاننا چاہتے ہیں، کسی ہندو سے جاننا چاہتے ہیں۔ آج ہم موٹیویشن لیتے ہیں، کبھی کسی کو سن رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو سن رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں زندگی میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، ہم کبھی کسی سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرہم بالمعروف، دنیا کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی بھلائیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حکم دے کر گئے ہیں امت کو ان کی وضاحت کر کے گئے ہیں، امت کو ان کے بارے میں بتا کر گئے ہیں۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، جتنی بھی برائیاں تھیں، جتنی بھی خرابیاں تھیں، جتنی بھی پریشانی کے جتنے بھی اسباب تھے، جتنے بھی وسائل ایسے تھے جس سے انسانی زندگی متاثر ہو سکتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ ہر خوبی کا آپ نے حکم دیا ہے اور ہر خامی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہم کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کر لیتے؟ ہر خوبی کو حاصل کرنے کے لیے، ہر کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اور ہر پریشانی سے بچنے کے لیے کیوں نہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیتے؟ کیوں نہیں ہم اس کا مطالعہ کر لیتے تاکہ ہر خوبی اور ہر خامی کا ہمیں پتہ چل جائے؟ دنیا میں جو بھی سود و زیاں تھا، جو بھی خوبی و خامی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کھول کر بیان کر دی۔ اور اس سے آگے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، تمام انسانیت کے لیے ہی نہیں، تمام جانداروں کے لیے، تمام بے جانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس کائنات کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمدہ اور تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دے دی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ تمام حلال چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دے دیا۔ کتنی ایسی چیزیں تھیں جو پرانی امتوں پر پابندی لگائی گئی تھی، تم نے یہ استعمال نہیں کرنی، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ یہود و نصارہ پر، بنی اسرائیل پر کون کون سی چیزیں اللہ رب العزت نے حرام قرار دی تھیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اللہ کے حکم سے وہ تمام چیزیں جو اس کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، اس دور کے لیے، قیامت تک کے لیے خوبی اور اچھائی والی تھیں، ان کو حلال قرار دیا اللہ کے حکم سے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کائنات میں تشریف لائے، اس دنیا میں آئے، مبعوث ہوئے کہ تمام پاکیزہ چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی تعلیم سے حلال قرار دیا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی بھی خبیث چیزیں تھیں، جتنی بھی بری چیزیں تھیں، جتنی بھی اخلاقی اور روحانی طور پر انسانیت کو متاثر کر سکتی تھیں، جتنی بھی چیزیں اس معاشرے کو گدلا کر سکتی تھیں، جتنی بھی اس معاشرے کو خون و فساد میں اور دنگے میں مبتلا کر سکتی تھیں، ساری چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کرنے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن چن کر ایک ایک چیز امت کو اللہ کے حکم سے بتایا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس میں خرابی ہے، وہ چاہے اخلاقی خرابی ہو، روحانی خرابی ہو، یا مادی اور وسائل کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے خرابی ہو، وہ کاروبار میں خرابی ہو، وہ ہماری عبادات میں خرابی ہو، ہمارے عقائد میں خرابی ہو، ہمارے معاملات میں خرابی ہو، ہمارے کھانے پینے میں ہو، ہماری صحت کے حوالے سے ہو، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بری تھی وہ ہمارے لیے حرام قرار دے دی۔ اور یہاں ہی نہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اس کائنات میں لوگوں نے دور جاہلیت میں انبیاء کی تعلیمات سے دستبردار ہو کر اپنے گلے میں بہت سے طوق پہن لیے تھے، بہت سے بوجھ اپنے کندھوں پہ لاد دیے تھے، جو نہ اللہ رب العزت کی منشا تھے، نہ مقصود تھے، نہ اللہ کا حکم تھا، نہ اس میں دنیا کا کوئی فائدہ تھا، لوگوں کا نقصان ہی نقصان تھا۔ جان بوجھ کر وہ بوجھ جو ان پر لادے ہی نہیں گئے تھے، جان بوجھ کر انہوں نے اپنے اوپر لاد لیا تھا، جاہلیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ اور وہ طوق جو ان کو اللہ نے پہنائے ہی نہیں تھے، وہ انہوں نے اپنے گلے میں خود کس لیے تھے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام بوجھ بھی اتار دیے انسانوں کے کندھوں سے، اور وہ تمام طوق بھی توڑ دیے اور کاٹ دیے ان کی گردنوں سے جو انہوں نے خود پہن لیے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو ہمیں شریعت دی ہے، جو ہمیں دستور اور منشور دیا ہے، کتنا پاکیزہ ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبیوں والا ہے، کتنا امن ہے اس میں، کتنی فلاح و بہبود ہے، کتنی کامیابی ہے اس میں، اور آج ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آج ہم اس کو دیکھنے سننے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، یہ وہی بات جو اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں فرمائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے کہ تم نبی کا ساتھ دو، نبی کی عزت و توقیر کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنو۔ ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہ نبی کی بعثت کا مقصد حلال و حرام میں تمیز کرنا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا ہے، وہ بوجھ اور طوق جو جہالت کی وجہ سے انسانیت نے پہنے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ان کو توڑنا ہے، یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، وہ لوگ خوش قسمت ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست و بازو بھی بنتے ہیں، آپ کی نصرت اور آپ کا تعاون بھی کرتے ہیں، آپ کے اس مشن میں، آپ کے اس راستے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے لیے بنایا اور ان کو سکھایا ہے۔ اولئک هم المفلحون واتبعوا النور الذی انزل معہ، وہ اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ جو اللہ نے نور دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ قرآن ہے، وہ اللہ کے فرامین ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے، وہ سیرت ہے، یہ نور ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے۔ وہ لوگ کامیاب و کامران ہیں جو اس نور کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر کیا لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے لائے ہوئے نور کی پیروی کریں۔